بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم نور احمد چودھری طیب اور سلام چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو یہ ان افراد کے لیے اس نسخے کے دو رزلٹ اینڈ ٹائم پر آپ کو ملیں گے۔ ایک تو آپ کی جراثیم کو بہتر کرے گا، دوسرا آپ کی منی کو گاڑھا کرے گا، تیسرا آپ کی ٹائمنگ کو بہتر کرے گا۔ اور جو لوگوں کا گلہ ہے کہ ہم بہت ساری میڈیسن استعمال کرنے کے باوجود ہمارے قطرے بند نہیں ہوتے، تو اس نسخے کو استعمال کریں۔ آپ کے قطرے جریان کی شکل میں جو جاری ہوتے ہیں، جو ذرا سا خیال آتے ہی، ذرا سا سوچ آتی ہے، کوئی تصویر دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ فون پر ایسی سیکسول معاملات بات چیت کرتے ہی نفس بعد میں کھڑا ہوگا، پہلے قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس کھڑا ہو جاتا ہے، جو ہی جب ڈھیلا ہوگا اس کے بعد لیسدار رطوبت بہنے لگے گی۔ اور کچھ لوگوں میں ایسا بھی پایا گیا ہے کہ آگے پیچھے لیسدار رطوبت نہیں ہوگی، جس وقت واش روم میں جائیں گے، پیشاب کریں گے، تو پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد لیسدار رطوبت خارج ہوگی۔ یہ جو لیسدار رطوبت ہے، انسان کی مردانہ مکمل خاص جوہر ہے، یعنی کہ یہی انسانی باڈی کا طاقت کا محور ہے، جس کے اوپر انسانی زندگی کا دار ہوتا ہے اور نسل انسانی کی بقا اسی پر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ضائع کرتے رہیں، اس کا بے جا استعمال ہوتا رہا، آپ اپنی خوراک سے زیادہ اس کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتے رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی منی بہت پتلی ہوئے گی۔ یعنی اس نے پیدا ہونا ہے، پیدا کیسے ہونا؟ اپنے قوام کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی روٹین کے مطابق۔ اگر آپ اس کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر اس کے قوام جو کہ مکمل گاڑھا ہوتا ہے وہ گاڑھا نہیں ہوگا، وہ پتلی کنڈیشن میں مکمل طور پر آپ کے سامنے واپس آ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے جتنی منی آپ کی باڈی میں پیدا ہوتی ہے اسی حساب سے آپ صحبت کریں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اس غلط کاموں میں پڑے ہی نہ۔ اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ کو یعنی کہ شوق ہے کہ آپ روزانہ کے حساب سے کام کریں، یا ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسی حساب سے اپنی خوراک کو مینٹین کریں۔ اگر آپ خوراک کو بہتر نہیں کر پائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا منی پتلی ہو جائے گی پانی کی طرح، دیکھتے ہی قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور ٹائمنگ برائے نام ہوگی۔ بعض لوگوں کی ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آنے جانے کے 1-2 جھٹکے میں بندہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسخہ ان تمام افراد کے لیے جو یہ غلطیاں سرزد کر چکے ہیں، یا جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نسخے کو استعمال کریں گے بہت زبردست رزلٹ پائیں گے، اور خاص طور پر ایسا رزلٹ ہوگا کہ ان کی تمام در پریشانیوں کا ازالہ ایک ہی کورس میں ایک ہی دفعہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوبارہ پھر ایک بات میں واضح طور پر کرتا ہوں، کیونکہ میرے جتنے بھی نسخہ جات ہوتے ہیں وہ تجربہ کی بنیاد پر ناپے تولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو اس بارے میں اگر علم نہیں ہوتا تو پھر وہ نسخہ ہی بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کہ ان کے معدے میں بھی پرابلم ہے یا نہیں۔ اگر معدے میں پرابلم ہے، معدے میں گیس ہے، قبض ہے، تیزابی، تو اس نسخے کا آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نسخے کے استعمال کرنے سے پہلے معدے کا علاج کریں، یا پھر دوپہر کے ٹائم یا 2 دفعہ ناشتے کے بعد، اگر معدہ زیادہ ڈسٹرب ہے تو ناشتے کے بعد آدھا گھنٹہ، اور شام 5 بجے 2 ٹائم معدے کی میڈیسن استعمال کریں۔ اگر نارمل معدہ ڈسٹرب ہے تو پھر 1 ٹائم دوپہر کو استعمال کریں۔ اس نسخے کو آپ صبح و شام استعمال کریں۔ اس کے ان دونوں نسخہ جات کو آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ یہ ان کے نام میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے لیے لینے میں آسانی ہو۔ سالم مصری نام کی میڈیسن ہے، منی کو پیدا کرنے کے لیے، منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے، اور بے شمار قطروں کو ختم کرنے کے لیے انتہا درجے بہتر۔ اور دوسرے نمبر پہ تخم کونچ ہے۔ تخم کونچ مزاج کے اعتبار سے سرد خشک ہونے کی بنا پر یہ منی کے اندر جتنے بھی رقیق پانی ہو چکا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، کیونکہ اس کا مزاج بھی سرد ہے اور اس کے افعال و اصوات وہ خشک ہیں، تو اپنی خشکی کی وجہ سے منی کے اندر جتنا بھی فاضل رطوبات پانی کی شکل میں ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر خشک کر کے یکجا کر دیتا ہے، اور منی اپنے اصل معیار پر قوام پر آ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، نفس میں سختی پوری اوریجنل طور پر آپ کو مل جائے گی۔ اور جو لوگ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ غلطیاں کر چکے ہیں، یعنی ہاتھ کا استعمال کر چکے ہیں، اغلام بازی کر چکے ہیں، تو کثرت کے ساتھ زنا کیا یا صحبت کی، تو بہرحال حاصل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ منی کا بے جا اخراج ہو چکا ہے۔ جب منی کا بے جا اخراج ہو چکا ہوگا تو پھر اس کے ازالے کے لیے، اس کے علاج کے لیے یہ نسخہ آپ کو بہتر رزلٹ دے گا، اور اس کے رزلٹ کے ساتھ ساتھ
آپ کے پٹھوں کو تقویت ملے گی، منی کے جملہ مواد بھی ختم ہوں گے، نفس میں تناؤ پیدا ہو جائے گا، نفس میں سختی آنے کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، اور جب آپ کا پروگرام بنے گا بیگم کے ساتھ صحبت کرنے کا، قبل از وقت ڈراپس لیک نہیں ہوں گے۔ تو صرف آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ میدے کے لیے آپ لازمی اگر دو دفعہ استعمال کرنا چاہیں میدے کی میڈیسن 2 دفعہ استعمال کریں، 1 دفعہ استعمال کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ آپ کا میدا کس حد تک ڈسٹرب ہے۔ تو اس کو دونوں کو آپ نے برابر وزن لے کر صفوف کر کے نصف چمچ سے ذرا کم، تقریباً چمچ کا 30واں حصہ صبح خالی پیٹ آدھا کلو دودھ کے ساتھ، اور چمچ کا 30واں حصہ رات کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آدھا کلو دودھ کے ساتھ۔ یہ طریقہ پاکستان میں رہنے والے 40 سے 45 دن استعمال کریں، بیرونی ممالک کے رہنے والے 2 مہینے استعمال کریں۔ اگر پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں بہت ہو چکی ہیں، آپ نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہی نہیں جو آپ نے غلط کام نہ کیا ہو، یا ایسی غلطیاں جو کہ آپ نے دنیا نیٹ کے اوپر بیٹھ کے ہر قسم کا سلڈینافل سائٹریٹ نام کا کیپسول منگوایا، تو پھر آپ کے نفس میں تناؤ نہیں ہے، ٹائمنگ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، آپ بیوی کے پاس جانے سے خوف کھاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں آپ بہت مجبور ہو کر خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نسخے کو استعمال کریں، دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا۔ 40 دن استعمال کریں، 2 مہینے استعمال کریں، ساتھ میدے کی میڈیسن بھی استعمال کریں، تاکہ آپ کی جملہ مواز کا خاتمہ کیا جا سکے، آپ کی باڈی کو مکمل تندرست و توانا کیا جا سکے، آپ کی خواہشات کا پورا کیا جا سکے۔ انسان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد، بیوی کا حقوق ادا کرنا۔ اگر آپ نے شادی سے پہلے اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھا ہے پھر تو آپ کو الجھن نہیں ہوگی، اگر آپ نے اپنی جوانی کو برباد کیا تو پھر آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پھر علاج کرنا لازمی ہوتا ہے۔ پھر بھی اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں دیگر امراض میں کوئی بھی شخص کسی اور مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آئیں آپ کا اپنا دواخانہ۔ تو پھر میرا ایڈریس نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پور، ضلع اوکاڑا۔ میں ایک بات اور بتاؤں، چور لوگ اپنا ایڈریس نہیں بتاتے، ہم ایک ایڈریس کے ساتھ ایک موڈ، ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کر کے بتاتے تاکہ آپ بآسانی ہمارے پاس پہنچ سکو۔ جب آپ تحصیل دیپال پور میں آ جائیں گے تو میرے اس جانب دربار سائیں عبدالرزاق کی اس جانب سندھ میں کے دونوں کے درمیان سلیم مارکیٹ میں دواخانہ واقع ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔